بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج انشاءاللہ ہم آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے عرف عام کے اندر جو بات مشہور ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر شادی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک عام تصور پیش کیا جاتا ہے۔ یہ تصور صحیح ہے؟ شریعت کی نظر کے اندر آیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ حقائق کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ حضرات کے سامنے آج اس پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پر گفتگو کروں، میری آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز، تحقیق پر مشتمل مسائل آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکیں اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اسلام کے اندر اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، اس مہینے کو اللہ رب العزت نے سال کے بقیہ 11 مہینوں پر ایک فوقیت، ایک عظمت اور فضیلت بخشی ہے۔ آپ ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ حضرات کے سامنے یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو جائے گی کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک یعنی ماہ محرم الحرام میں کیا گیا ہر عمل، اس کا اجر دوسرے مہینے اور دوسرے ایام میں کیے گئے اعمال سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس چیز کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واضح فرمان عالی شان ہے، ان افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے، سب سے زیادہ اجر کے اعتبار سے فضیلت والے روزے وہ ماہ محرم الحرام کے ہوتے ہیں۔ یہ فضیلت صرف روزوں تک باقی نہیں رہتی بلکہ آپ مطالعہ کریں، حقائق کی روشنی میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر کیا گیا ہر عمل بقیہ تمام ایام، تمام دنوں، تمام مہینوں اور تمام ہفتوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان سے زیادہ فضیلت اور اہمیت رکھتا ہے۔ بہرحال جہاں دیگر اعمال کی فضیلت ہے، انہی اعمال کے اندر سے ایک عمل عمل نکاح کا بھی ہے۔ نکاح کرنا کسی بھی دن میں پورے سال کے اندر سے کسی مہینے میں کسی دن کے اندر کسی بھی وقت آپ نکاح کریں، فی نفسی یہ عمل نکاح یہ مباح ہے۔ اور مباح جو عمل ہوتا ہے اس کو ناجائز قرار دینا، جب تک واضح طور پر کوئی ممانعت نہ ہو اس کو ناجائز قرار دینا، اس کو غلط تصور کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور آپ ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کریں، یقین جانیے پورے ذخیرے احادیث کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک حدیث، کسی صحابی کا کوئی قول، کسی تابعی کا کوئی قول، فقہائے کرام، ائمہ مجتہدین، کسی ایک نے بھی ماہ محرم الحرام کے اندر شادی کرنا، نکاح کرنے کو غلط نہیں لکھا۔ لہذا عرف عام کے اندر یہ تصور کرنا کہ ماہ محرم الحرام کے اندر شادی کرنا اور نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ بالکل غلط، بے بنیاد اور بے دلیل بات ہوگی۔ البتہ سوچنا ہم نے اس بات کو ہے کہ عرف عام کے اندر آخر ماہ محرم الحرام میں نکاح اور شادی کو جو غلط تصور کیا جاتا ہے، نکاح کرنے کو جو غلط تصور کیا جاتا ہے، آخر معاشرے میں اس کی وجہ کیا ہوگی؟ بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد، عقلاً تلاش کرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے اگر معاشرہ ماہ محرم الحرام میں نکاح کرنے کو غلط کہتا ہے تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ یہ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، شریعت کی بات نہیں۔ شریعت کے اندر یہی بات ہے کہ ماہ محرم الحرام میں یا کسی بھی مہینے میں کسی بھی وقت آپ شادی کریں، نکاح کریں، جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا، مزید بھی آپ دلائل ذہن نشین فرمائیں۔ معاشرہ دو وجہ سے اس کو غلط سمجھ سکتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ممکن ہے معاشرے میں محرم الحرام کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہو، یا پھر یہ کہ معاشرے کے اندر
اس مہینے کو شاید سوگ کا مہینہ، غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور غم اور سوگ کی وجہ سے اس ماہ محرم الحرام کے اندر شاید شادی کرنا، خوشی منانے کو عوام الناس درست نہ سمجھتی ہو۔ یہ دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ اب ان دو وجہوں کے اوپر کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ ذہن نشین فرمائیے، پہلی وجہ کہ ماہ محرم الحرام کو منحوس سمجھنا کیسے ہے۔ میرے دوستو، عزیز ناظرین و سامعین، جو شخص مزاج شریعت سے معمولی بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، جو شریعت کا مطالعہ کرتا ہے، شریعت سے تعلق رکھتا ہے، ایسا شخص کبھی بھی ماہ محرم الحرام کی نحوست کا قائل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے بہت پہلے اس ماہ محرم الحرام کی عظمت، فوقیت، فضیلت اور برتری پہلے سے ثابت ہے۔ آپ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کیجئے، بے شمار، بلکہ بعض لکھنے والوں نے تو یہ لکھا، ابتدائے زمانے سے لے کر جب بھی کبھی کوئی ذیشان کام دنیا کے اندر خالق کائنات کی جانب سے ہوا تو ماہ محرم الحرام میں ہوا ہے۔ آپ روایات کا مطالعہ کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا بھی اسی ماہ محرم الحرام کے اندر ہوگا۔ بہرحال عظیم الشان واقعات کا ہونا اور قیامت کا عظیم الشان واقعہ اس ماہ مبارک کے اندر ہونا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی صاحب اس مہینے کو منحوس سمجھتا ہے تو ظاہر سی بات ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب اس بیچارے کی کم علمی ہی ہوگی، ورنہ اس ماہ مبارک کو منحوس سمجھنا اور اس نحوست کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ محرم الحرام کے اندر شادی کرنا، نکاح کرنا درست نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوگی، یہ صرف کم علمی کی بنیاد اور جہالت کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ماہ محرم الحرام کو یہ کہا جائے، دوسری بات کہ اس کو غم کا مہینہ تصور کیا جائے، اور غم کا مہینہ اس لیے تصور کریں کہ اس ماہ مبارک میں آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت ہے، ان کے خاندان کے بڑے چھوٹے احباب کی شہادت ہے۔ اس وجہ سے غم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس میں شادی نہیں کرنی، تو میرے دوستو یہ بنیاد بنانا یہ بھی بالکل غلط ہوگا، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی وجہ پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرمائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان الحمدللہ تعالیٰ شہادت کو اپنے لیے تمغہ سمجھتے ہیں، تمغہ امتیاز سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم شہادت کو اپنے لیے غم کی چیز اور رونے پیٹنے کی چیز نہیں سمجھتے، اور یہ ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ شہادت سعادت ہے، شہادت کے اوپر آنسو نہیں بہایا کرتے۔ اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ میرے پیغمبر کے کون سے صحابی ہیں جنہوں نے شہادت کے لیے دعا نہیں کی ہاتھ اٹھا کے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واضح آتا ہے، وہ شہادت کے لیے باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے اپنے راستے کے اندر شہادت عطا کر دے۔ مجھے اپنے آقا کے وہ پیارے صحابی بھی یاد آتے ہیں جن کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زبان نبوت سے سیف اللہ کا خطاب ملا ہے، بے شمار جنگوں کے اندر شرکت کرتے ہیں، بے شمار جنگوں میں قتال کرتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن شہادت نہیں ملتی۔ آخری وقت ہے، وفات کا وقت ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے خالد ابن ولید، آپ کو تو رب آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیف اللہ کا لقب دیا، آپ کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہیں؟ میرے دوستو تاریخی جملہ کہا تھا جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، نہیں میں موت سے ڈر کر نہیں رو رہا، میں تو رو اس لیے رہا ہوں، میرے دل میں تمنا اور تڑپ تھی میں میدان کارزار کے اندر رب کے دین کے لیے شہادت کا تمغہ حاصل کروں، اور رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ آج میں بستر پہ اپنی موت مر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، یہ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، آقا مدنی کریم تاجدار ختم نبوت خود اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لَبَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، اللہ میں تیرے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔
میری خواہش ہے کہ پھر شہید کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ۔ یہ سارے دلائل اس بات کے لیے ہیں کہ شہادت ہم مسلمانوں کے لیے الحمدللہ سعادت ہے، ہم مسلمانوں کے لیے محرومی کا سبب نہیں ہے، ہم اس کے اوپر آنسو نہیں بہاتے۔ لہذا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف شہادت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہینے کو غم کا مہینہ کہنا، اس مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھنا اور پھر اس وجہ سے شادی نہ کرنا، میرے دوستو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ باقی اگر کسی صحابی کے شہید ہونے یا دنیا سے جانے کو ہم بنیاد بنے تو آپ دیکھیے کہ پورے اسلامی سال کا کون سا دن، کون سا مہینہ، کون سا ہفتہ ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی میرے نبی کا پیارا صحابی دنیا سے نہ گیا ہو، کسی صحابی کی وفات نہ ہوئی ہو، کسی عظیم بزرگ کی شہادت یا دنیا سے رحلت کا واقعہ نہ آیا ہو۔ خود میرے آقا کی زندگی میں کتنے محبوب ترین صحابہ میرے آقا کے سامنے شہادت فرما گئے، کیا میرے آقا نے کسی صحابی کی شہادت پر غم، افسوس، ماتم، سوگ منایا؟ نہیں منایا۔ ایک روایت بھی آپ پیش نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر میرے آقا نے غم یا سوگ یا اس کی کیفیت منائی یا منانے کا حکم دیا ہو۔ باقی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھتا ہوں، چند ایسی باتیں، چند ایسی تاریخیں بتاتا ہوں کہ اسلام کے تاریخ کے اعتبار سے کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں ہے جس کے اندر کسی صحابی نے دنیا سے رحلت نہ فرمائی۔ سفر سن 3 ہجری کے اندر مقام رجیع کے اندر میرے نبی کے 8 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اسی سفر کے مہینے میں البتہ سن 4 ہجری میں بیر بھگنا کا واقعہ پیش آیا جس میں کئی اصحاب صفہ کو شہید کیا گیا۔ سفر ہی کا مہینہ لیکن ہجری ہے 52، اس میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں، انتقال فرماتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں 18 ہجری میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے سن 20 ہجری میں ام المؤمنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ ربیع الثانی 21 ہجری میں مقام نہاوند میں ایرانی کفار سے لڑائی کرتے ہوئے لڑائی کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 2 لاکھ ایرانیوں کے مقابلے کے لیے 40,000 مسلمانوں کی فوج بھیجی تھی، جس میں تقریباً 3,000 مسلمان شہید ہوئے۔ کفار کے تقریباً 1 لاکھ افراد واصل جہنم ہوئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی۔ ربیع الثانی ہی تھا 21 ہجری کے اندر مشہور صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ربیع الثانی 50 ہجری کے اندر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ جمادی الاول سن 8 ہجری میں حضرت سراقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اسی سال اسی مہینے میں حضرت عبادہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ جمادی الاولی ہی میں سن 8 ہجری میں ہی غزوہ موتا ہوا جس میں کئی جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔ جمادی الاخری سن 4 ہجری کے اندر حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ رجب المرجب سن 15 ہجری میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ شعبان سن 9 ہجری میں بنت رسول حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ رمضان سن 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ شوال سن 3 ہجری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ ذوالقعدہ سن 62 ہجری میں مشہور تابعی حضرت مسلمہ بنت مخلد رحمہ اللہ کا انتقال ہوتا ہے۔ ذوالحجہ سن 5 ہجری میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، میں نے ہر مہینے کے اعتبار سے آپ کو بتایا کہ میں نے چند اقوال پیش کیے کہ جن کے اندر ہر مہینے میں کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہوتی ہے۔ اس پوری تاریخ کا مقتضا کیا ہے؟ اگر ہم صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شہادت، وفات کے موقع پر غم مناتے ہوئے کسی مہینے میں شادی نہ کرنا اور نکاح نہ کرنے کا حکم دے تو پھر تو سال کے اندر کوئی مہینہ کوئی دن بچتا ہی نہیں ہے، اور یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، کیونکہ پوری زندگی میں آقا نے، کسی بھی صحابی نے، تابعی نے، فقہائے امت نے، اکابرین امت نے، کسی نے بھی اس ماہ مبارک میں شادی نہ کرنے کا یا نکاح نہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ باقی رہی یہ بات کہ شرعاً سوگ کرنے کا حکم کیا ہے، شرعاً سوگ کرنے کی اجازت کن صورتوں میں ہے؟ عزیز دوستو،
شرعاً سوگ کرنے کی اجازت صرف 3 صورتوں کے اندر ہے، اور وہ بھی زیادہ تر عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ سب سے پہلی صورت، ایسی عورت جس کو طلاق بائن ہو گئی ہو، یہ عورت سوگ منا سکتی ہے صرف زمانے عدت میں۔ چونکہ طلاق بائن ہوئی ہے، یہ طلاق بائن کی وجہ سے عدت کے اندر صرف سوگ منائے گی، عدت کے بعد اس کو بھی سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ نمبر 2، ایسی عورت جس کا خامند فوت ہو گیا، یہ عورت سوگ منا سکتی ہے لیکن زمانے عدت میں، عدت کے گزرنے کے بعد اس کو بھی سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ نمبر 3، کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، اس کی وفات کے اوپر زیادہ سے زیادہ صرف 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی موقع، کسی دن، کسی وقت میں سوگ منانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور پھر سوگ منانے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے کہ سوگ منانے کا مطلب کیا ہے۔ اس سارے عرصے میں سوگ منانا ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرنی، بناؤ سنگھار نہیں کرنا، خوبصورت کپڑے نہیں پہنے، رنگ برنگے کپڑے نہیں پہننے، خوشبو نہیں لگانی، سرما نہیں لگانا، مہندی نہیں لگانی، بس یہ چیزیں سوگ کرنے کی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی مخصوص رنگ کا لباس پہننا، کالے رنگ کا لباس پہننا، سینہ کوبی کرنا، آہو بکا کرنا، یہ سوگ نہیں کہلاتا۔ یہ ساری صورتیں میں نے آپ کو سوگ کی بتا دی ہیں۔ لہذا اب اگر کوئی مخصوص ایام کے اندر پورے ملک کے اندر سوگ کی فضا کس وجہ سے قائم کرتا ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کے اندر شادی کرنا کیسا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند دلائل ذکر کر دیے۔ بہرحال ایک معتبر قول کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ماہ محرم الحرام کے اندر ہوئی۔ بہرحال یہ ہمارا یہ مسئلہ کہ محرم الحرام کے اندر یہ کہنا کہ شادی کرنا جائز نہیں ہے، نکاح کرنا درست نہیں ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے یہ قول، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ دلائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ محرم الحرام کے دنوں کے اندر ہی فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر ایک میسج بہت زیادہ گردش کرتا ہے، جس کے اندر 3 شخصیات کے نکاح کا محرم الحرام کے اندر ہونا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ لکھا جاتا ہے کہ محرم الحرام میں ہوا، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لکھا جاتا ہے کہ محرم الحرام میں ہوا۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ سے محرم الحرام میں۔ یہ میسج بہت زیادہ پھیلایا جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اس میسج کا تحقیقی رخ بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن 2 ہجری کے اندر ہوا ہے، یہ تو کنفرم ہے۔ البتہ اختلاف اس بات کے اندر ہے کہ کس مہینے میں ہوا۔ 3 قول ذکر کیے گئے۔ نمبر 1 محرم میں ہوا، نمبر 2 صفر المظفر میں ہوا، اور نمبر 3 ذو الحجہ کے اندر۔ البتہ امام ابن عساکر اور دیگر مؤرخین نے راجح قول جو قرار دیا ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کا قرار دیا، اسی روایت کو ترجیح دی۔ بقیہ 2 شخصیات، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سن 7 ہجری میں ہوا لیکن ماہ صفر المظفر میں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن 3 ہجری میں ہوا لیکن ہوا ربیع الاول میں ہے۔ لہذا ان دونوں نکاح کے بارے میں میسج یہ چلانا کہ محرم الحرام کے اندر نکاح ہوئے، یہ میسج چلانا بالکل غلط، بے بنیاد اور بغیر تحقیق کے ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ محرم الحرام کے اندر نکاح کرنا، شادی کرنا شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مزید اس طرح کی تحقیقی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز ہماری تحقیق پر مبنی گفتگو اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔